السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت نوح کا قصہ سنانے جا رہا ہوں، وہ قصہ جو ایمان، صبر اور یقین کی بلند ترین مثال ہے۔ سناٹا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی اور زمین پر زندگی اپنے معمول میں تھی، لیکن آسمانوں کے پیچھے ایک فیصلہ ہو چکا تھا، وہ فیصلہ جو دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت نوح کا، صبر، دعوت اور یقین کی علامت، اور یہ قصہ ہے ایک ایسی کشتی کا جو لکڑی سے کم اور ایمان سے زیادہ بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتی تھی، جو اپنے آباء و اجداد کی گمراہ رسموں کو حق سمجھ چکی تھی۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، نرمی سے بھی، کھلے عام بھی اور آہستگی سے بھی، لیکن جواب میں انہیں صرف انکار، استہزاء اور تکبر ملا۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ محفوظ ہیں، میں نے اپنی قوم کو رات بھی پکارا اور دن بھی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں دے لیں، کپڑے لپیٹ لیے، چہرے پھیر لیے اور کہا نوح یہ دعوت بند کرو۔ ان کے سردار کہتے ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تمہارے پیروکار کمزور لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن قوم بضد رہی، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ وہ وقت تھا جب قوم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی۔ تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 950 سال، نہ تھکن، نہ غصہ، نہ بد دعا۔ پھر اللہ کا حکم نازل ہوا، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے، یعنی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ پہاڑوں کے درمیان خشک زمین پر جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں کشتی بننے لگی۔ قوم دیکھتی، ہنستی اور مذاق اڑاتی، کہنے لگتی اے نوح کل تک نبی تھے، آج بڑھئی بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم ہنس لو، ایک وقت آئے گا جب تم رو گے۔ یہ کشتی آدمی کے منصوبے سے نہیں، اللہ کے حکم سے بن رہی تھی۔ نشان ظاہر ہوا۔ قرآن کہتا ہے اور جب ہمارا حکم آیا اور تنور پھوٹ نکلا، تنور سے پانی ابلا، زمین پھٹ گئی اور آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اوپر سے پانی برس نہیں رہا تھا بلکہ گرتا تھا، نیچے سے چشمے نہیں بہہ رہے تھے بلکہ ابل رہے تھے، زمین ایک سمندر بن گئی۔ اللہ نے حکم دیا ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور اپنے اہل کو بھی۔ لیکن یہاں ایک بڑی آزمائش سامنے آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا دور کھڑا تھا۔ نوح نے پکارا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر پانی کی موجوں نے دونوں کو جدا کر دیا۔ پہاڑ ڈوب گئے، بستیاں مٹا دی گئیں، محلات پانی میں بہہ گئے۔ وہ سردار جو کل تک ہنستے تھے، آج آواز بھی باقی نہ رہی۔ قرآن کہتا ہے اور حکم پورا ہو گیا اور قوم ہلاک کر دی گئی۔ یہ اللہ کا عذاب تھا اور یہ اللہ کا عدل۔ طوفان کے بعد اللہ نے فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اترنے لگا، کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ قرآن میں اس کا ذکر، اور کشتی پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ یہاں سے ایک نئی نسل کا آغاز ہوا جو توحید پر تھی۔ یہ قصہ کشتی کا نہیں، یہ قصہ ایمان کا ہے، یقین کا ہے اور اس دعوت کا ہے جو صدیوں تک جاری رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے دنیا کو بتایا نجات پہاڑوں میں نہیں، منصوبوں میں نہیں، صرف اللہ کے حکم میں ہے۔